الحمد لله نحمده ونستعينه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، قرآن کریم میں رب تعالی شانہ نے ایک خاص قوم کے بارے میں اپنے غضب کا اعلان فرمایا ہے کہ یہ قوم میرے غضب کا، میرے غصے کا، میری لعنت کا شکار ہوئی پڑی ہے، اور وہ قوم ہے یہودی قوم. کئی جگہ اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ اس قوم پر میرا غضب نازل ہوا ہے، اس قوم پر میری لعنت نازل ہوئی ہے. اسی لیے اپنے ایمان والے بندے کو رب تعالی شانہ نے دعا سکھلا دی کہ ایمان والو ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اس قوم کا رستہ نہ ملے، اس قوم کے طریقے پہ نہ چلو، اللہ تمہیں اس قوم کے رستے پر نہ لے جائے، ایسی دعا مانگا کرو. تو ہم اور آپ اور امت کا ہر فرد جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا ہے. غیر المغضوب علیہم، ان کے رستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب اترا ہے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جس پر تیرا غصہ اور لعنت نازل ہوئی ہے. کون ہے وہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہو گیا ہے، اللہ کی لعنت برسی پڑی ہے؟ وہ یہودی ہے. تو ہر نماز میں یہودی کے رستے سے حفاظت کی دعا مانگتا ہے ایمان والا. انہی یہودیوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ضربت علیہم الذلت، ان کے اوپر ذلت برسائی گئی ہے. وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کا غضب لیے پھر رہے ہیں. یہودی قوم خاندانی اور پشتینی تاریخ اس کی رہی ہے کہ یہ یہودی قوم ہر زمانے میں، ہر دور میں اللہ کی نافرمان، پیغمبر کی نافرمان، ہٹ دھرم، مکار، جال ساز، کنجوس، حسد، کینہ اور بغض اپنے سینے میں رکھنے والی یہ قوم ہے. اور اس کی تاریخ ہے کہ اپنی انہی حقیر اور ذلیل عادتوں کی وجہ سے ہر زمانے میں کسی نہ کسی کا غلام بن کر رہی ہے یہ قوم. جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو فرعون کی غلامی کر رہی تھی یہ قوم.
یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو، ان کے مردوں کو فرعون قتل کروا دیتا تھا، اور ان کی عورتوں کو فرعون زندہ رکھتا تھا، ان سے گھر کا، کھیت کا، باغات کا اور پرسنل کام لیتا تھا۔ ایسی ذلت کی زندگی یہ قوم گزار رہی تھی۔ پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون سے ان کو نجات ملی۔ اتنی عظیم، اتنی بڑی ذلت کی غلامی سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس سے ان کو نکالا، لے کے چل پڑے۔ پیچھے سے فرعونیوں نے پیچھا کیا، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے زندہ معجزہ کو اس قوم نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اپنی آنکھ سے دیکھا۔ اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کو جب پلٹ کر دیکھا کہ فرعونی ہمارے پیٹھ پر آ گئے ہیں، سامنے دریا ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیا، موسیٰ تم تو کہتے تھے کہ اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ ساتھ دینے والا ہے، کدھر ہے ساتھ؟ سامنے دریا ہے، یہ فرعونی لشکر پیچھے آ گیا، اب کہاں جائیں؟ تب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنی چھڑی مارو دریا میں۔ دریا میں چھڑی مارا، دو پارٹ ہو گیا دریا، بیچ میں خشک راستہ بن گیا۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ معجزہ تھا۔ اپنی آنکھوں سے فرعون کو، فرعون کے لشکر کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ دریائے نیل پار ہو گئے۔ پار ہونے کے بعد اب تو معجزہ دیکھ لیا نا، اللہ کی مدد کو دیکھ لیا تھا نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا ایک کام کرو، اب تو ہم لوگ دریا پار ہو گئے، فرعون سے چھٹکارا مل گیا، اب آپ سب ملک شام چلو، وہاں جو قوم ہے بسی ہوئی اس سے جہاد کرنا ہے، وہ تمہارا پرانا شہر ہے، وہ تمہارا آبائی وطن ہے، اس پر اللہ قبضہ دے دے گا۔ بات صرف اتنی کرنی ہوگی کہ تھوڑی اس سے جہاد کرنی پڑے گی۔ جو قوم وہاں آباد ہے اس سے جہاد کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، چلو جہاد کریں گے۔ اور اللہ نے یہ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تم کو وہ ملک، وہ شہر دے دے گا، تھوڑی سی تمہاری حرکت ہونی چاہیے۔ تو اب دیکھو، یہی وہ قوم ہے جن کو ابھی دریا میں معجزہ نظر آیا کہ اللہ کیسے دریا پار کراتا ہے، اللہ کیسے دریا میں راستہ بنا دیتا ہے، اللہ کیسے ظالم بادشاہ کو سمندر میں غرق کر دیتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن ابھی ان کے پیغمبر نے کہا کہ شہر فلسطین جانا ہے، ملک شام جانا ہے، جہاں کسی قوم کی آبادی ہے، ان سے لڑائی کرنی ہے، اور وہ شہر، وہ ملک اللہ آپ لوگوں کو دے دے گا۔ تو انہوں نے اپنے پیغمبر سے کیا کہا؟ موسیٰ ہم تو نہیں جانے والے، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر کے جہاد کر لو، ہم تو یہی بیٹھتے ہیں، ہم نہیں جانے والے۔ یہ ان کی پہلی کرتوت سامنے آ گئی۔ ابھی فرعون سے بچایا گیا، ابھی دریائے نیل پار کرایا گیا، ابھی پیغمبر کا ایک فرمان آتا ہے، ایک ہدایت ملتی ہے پیغمبر کی کہ قوم سے جہاد کرنا ہے، وہ ملک، وہ شہر اللہ تم کو دے دے گا، چلو جہاد کریں گے۔ تو فوراً پیغمبر کے حکم کا انکار کر کے کہا آپ اور آپ کا خدا چلا جائے جہاد کرنے، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ بس رب ناراض ہوا، رب ناراض ہوا، اور وہیں پر 40 سال تک ایک میدان میں رب نے پھرایا ان کو، پھرتے رہو پھرتے رہو۔ اس بیچ بھی ان کی بہت ساری خباثتیں، بہت ساری شرارتیں سامنے آئی پیغمبر کے سامنے، تو رب نے ان کی شرارتوں کا، اس قوم کی بدماشی کا اپنے قرآن میں ذکر فرمایا، قرآن میں ذکر فرمایا۔ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
ان یہودی قوم سے کہا اللہ پر مکمل پختہ ایمان لاؤ. ان لوگوں نے کہا کہ شریعت پر چلنے کے لیے شریعت کی کوئی کتاب تو ہونی چاہیے نا، کوئی کتاب ہونی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ نے بلایا، 30 دن کے لیے بلایا، 40 دن لگ گئے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، توریت ملی، توریت لے کر کے آئے. یہ کتاب اللہ نے دی ہے، اس پر عمل کرنا ہے. کتاب لے کر آئے، یہاں تو گائے کی پوجا شروع ہو گئی تھی. ایک ہی مہینے کے اندر، ایک مہینے کے اندر ان کی شرارت سامنے آ گئی، انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. رب نے اس بدماشی کا بھی ذکر قرآن میں کیا ہے. وہ غلطی بھی معاف کی اللہ نے. پھر ان لوگوں نے ایک شرارت اور سامنے رکھ دی موسیٰ علیہ السلام کے، کہ موسیٰ، قرآن میں اللہ نے بڑے اچھے انداز میں کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا. اے موسیٰ، ہم تو اس وقت تک اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لیں. نہیں مانتے، آنکھ سے دیکھیں گے تو مانیں گے. فرعون سے کس نے بچایا؟ سمندر پار کس نے کرایا؟ اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھا. کہتا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لیں لن نؤمن لک، ہم ایمان نہیں لانے والے. اب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی غدار قوم ہوگی جن کو پیغمبر اپنے ساتھ میں فرعون کے دربار سے لے کے آ رہے ہیں. آگے آگے حضرت موسیٰ ہیں، پیچھے پیچھے یہ قوم ہے. جس قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے ابھی دریا پار کرایا ہے، وہی قوم اپنے پیغمبر سے کہتی ہے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے. اس سے بڑی غداری، اس سے بڑی رذالت، اس سے بڑی شرارت، اس سے بڑی بغاوت اور کیا ہو سکتی؟ جب تک اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتے نہیں مانتے. موسیٰ علیہ السلام نے رب سے فریاد کر لی، اللہ یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو، تبھی ایمان لائیں گے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑے لوگوں کو چن کے لاؤ، پکڑ کے تھوڑے لوگوں کو لاؤ، سب کو تو نہیں بلا سکتے نا. کچھ ان کے جو خاص خاص بڑے لوگ ہیں، لیڈر لوگ، رہنما لوگ، ان کو لاؤ، کوہ طور پر لے کے آؤ، یہاں ہم اپنی تجلی دکھا دیتے ہیں. تو 70 لوگوں کا چناؤ ہوا، 70 لوگوں کا، یہ یہودیوں میں سے، کہ چلو بھائی اپنے 70 بڑے لوگ چن کر کے دے دو، سب کو ہم کوہ طور پر لے کے جائیں گے، وہاں اللہ کی تجلی ہوگی. گئے وہاں رب تعالی شانہ نے اپنے نور کی تھوڑی سی تجلی دکھائی اور مر گئے سب، وہیں پر مر گئے. برداشت نہیں کر سکے تجلی کو. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان، اے اللہ یہ تو لیڈر لوگ تھے، یہودیوں کے بڑے لوگ ہیں، اب میں واپس جاؤں گا تو قوم مجھے نہیں چھوڑے گی کیونکہ یہ تو مر گئے. میں جب وہاں جا کے بتاؤں گا کہ تمہارے سردار لوگ مر گئے تو ظاہر بات وہ لوگ تو ہمارے اوپر چڑھ بیٹھیں گے. اے اللہ اس کا کچھ کیجئے ان کا. تو اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا. تو انہوں نے اللہ کی بات کو بھی سنا، اللہ کی تجلی کو بھی دیکھا، اگرچہ برداشت نہیں کر پائے. تو جب ہوش میں آئے، ساتھ میں لے کر کے آئے، یہاں قوم کے لوگوں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا پوچھ لو ان لوگوں سے. ان لوگوں نے اللہ کی بات کو بھی سنا اور اللہ کی تجلی کا بھی دیدار کیا. قوم نے کہا بھائی بتاؤ، صحیح بات ہے، اللہ سے بات ہوئی تمہاری، تم نے اللہ کی تجلی دیکھی، تو اتنا ہوا کوہ طور پر، اس کے باوجود ان بدتمیزوں نے قوم سے کہا ہمارے کو تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا بھائی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا.
اچھا جب سمجھ میں نہیں آیا تو یہ بھی ایمان نہیں لا رہے، اس کی قوم بھی ایمان نہیں لا رہی، پروردگار عالم کو جلال آ گیا، کیونکہ اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جب اللہ اپنے پیغمبر کے ہاتھ پر کوئی معجزہ دکھاتا ہے اور معجزہ دیکھنے کے بعد بھی قوم اس پر ایمان نہ لائے تو پروردگار عالم کو جلال آتا ہے، غصہ آتا ہے اور اس قوم پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ جب ان لوگوں نے انکار کر دیا، دیکھنے کے باوجود بھی، اللہ کی بات سننے کے باوجود بھی کہا ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پتہ نہیں، تب اللہ نے قرآن میں ایک بات کہی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، یہ کوہ طور اٹھا کے لے جا ان کے سر پر۔ فرشتے آئے پہاڑ اٹھائے ہوئے، آواز دیا، سنو یہودیوں بنی اسرائیل، ایمان لا رہے یا پہاڑ گراؤں سر کے اوپر؟ لا رہے کہ نہیں لا رہے ایمان؟ فرشتے نے آواز دی، پہاڑ لٹک رہا سر پہ۔ جب دیکھا پہاڑ لٹکا ہوا ہے، اب فرشتے گرا دیں گے، تب ان لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ تو کتنی شرارت اس کے اندر بری پڑی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو اللہ کو ماننے والی قوم تھی، لیکن جب اب اللہ پر ایمان لایا ان لوگوں نے تو اللہ کے بارے میں بدتمیزی کے الفاظ جو انہوں نے استعمال کیا، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، ان لوگوں کی بات کو اللہ نے سنا ہے جنہوں نے یہ کہا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اللہ تو فقیر ہے، اس سے بڑے مالدار تو ہم لوگ ہیں۔ انہی یہودیوں نے اپنی زبان سے اللہ کی جان میں یہ گستاخی کی اور قرآن میں ذکر کیا اللہ نے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ، اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، ہم مالدار ہیں، ہم غنی لوگ ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جب فرشتے، جب پیغمبر کو اللہ نے کہا، کسی کا قتل ہو گیا تھا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، پریشان حال تھے لوگ، کس نے مرڈر کیا معلوم نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ایک گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو میت میں ٹچ کرو، پھر میت خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ فرما بردار بات ماننے والی قوم وہ ہوتی ہے جو اپنے پیغمبر کے اشارے پر قربان ہو جائے۔ بحث بازی شروع کر دی ان لوگوں نے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ کہتا یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب ان لوگوں نے کہا یا موسیٰ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، بوڑھی جوان؟ تو بتا دیا کہ بیچ کی ہونی چاہیے۔ اچھا وہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اب رنگ پوچھ رہے ہیں۔ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ ہل جوتی ہوئی ہونی چاہیے یا نہیں جوتی ہوئی ہونی چاہیے؟ بحث پہ بحث، بحث پہ بحث، سوال پہ سوال۔ اس شرارت کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اپنے پیغمبر سے بحث بازی کی ہے، اپنے پیغمبر کے ساتھ بحث بازی کی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات جو میں نے پچھلے جمعہ میں بھی قرآن کی آیت کو پڑھا اور آج بھی پڑھا، وہ ایک واقعے کے ذیل میں اللہ کہتا ہے کہ جب ان کو میدان تیہ میں کھانے کا رب نے اتنا بہترین انتظام کیا تھا
کہ ان کے سر پر بادل کا سایہ رہتا تھا، دھوپ نہیں پڑتی تھی. یہ اللہ کا انتظام تھا اس قوم کے لیے. سر پہ بادل کا سایہ رہتا تھا، دھوپ نہیں پڑتی تھی اس قوم کے اوپر. ان کے کپڑے آٹومیٹک بڑھتے تھے، جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے کپڑا بھی، جبہ بھی بڑا ہو رہا ہے، پائجامہ بھی بڑا ہو رہا ہے، سلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی کپڑا بڑا ہو رہا ہے آدمی کے ساتھ، اور آٹومیٹک صاف ستھرا بھی ہو رہا ہے. کھانے پینے کا اتنا عمدہ انتظام، نہ دکان جانا، نہ فیکٹری جانا، نہ آفس جانا، نہ محنت کرنا، نہ مزدوری کرنا، نہ چولہا جلانا، نہ گیس جلانا، کچھ نہیں. بھونا بھونایا تندوری بٹیر. ہم لوگ چکن تندوری کھاتے ہیں نا، بٹیر بھی کھاتے ہیں نا. تو بھونا بھونایا بٹیر ملتا تھا ان کو اللہ کی طرف سے. کون بھونتا تھا پتا نہیں، کہاں سے آتا تھا پتا نہیں. بھونا بھونایا بٹیر اور پکا پکایا حلوہ، جس کو قرآن نے کہا من اور سلوہ. یہ کھانے کا انتظام تھا ان کے لیے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ شروع کر دی، لن نصبر على طعام واحد، لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. اتنا بہترین کھانے کا انتظام پروردگار عالم کی طرف سے ہوا پڑا ہے. یہ قوم شرارت کے طور پر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی یہ ایک ہی طرح کا کھانا ہم نہیں کھاتے، ہم صبر نہیں کرتے. اللہ سے کہو فادع لنا، اللہ سے دعا کیجئے موسیٰ، یخرج لنا مما تنبت الارض، مجھے زمین سے نکلی ہوئی چیز چاہیے، ککڑی، ترکاری، گیہوں، مسور، پیاز، یہ سب چاہیے ہم کو. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اللہ نے کہا بے وقوف قوم، جو بہتر چیز اللہ کی طرف سے تم کو ملی ہوئی ہے اس کے بدلے میں تم ادنا چیز مانگ رہے ہو. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، جاؤ کسی شہر میں اب رہو، اب وہاں تم کو تمہاری مانگی ہوئی چیز ملے گی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ کہتا ہے کہ اس قوم پر اللہ نے ذلت رکھ دی. ذلیل قوم ہو گئی اللہ کی نظر میں، ذلت. اس قوم پر ذلت برسا دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ قوم اللہ کا غضب لے کے پھر رہی ہے. یہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اس قوم پر اللہ کا غضب ہے اور اس قوم پر اللہ کی طرف سے ذلت ہے. وجہ کیا ہے؟ اس قوم پر اللہ کا غضب نازل ہو گیا، اس قوم پر اللہ کی طرف سے ذلت اتر گئی. اب یہ قوم ذلیل قوم مانی گئی اللہ کی طرف سے. تو اللہ نے اس کی وجہ قرآن میں بیان کر دی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والی قوم ہے. ایک سبب ہوا کہ جو بھی اللہ کا حکم، اللہ کی آیتیں ان کے پاس آتی ہیں، ان آیتوں کا یہ قوم انکار کر دیتی ہے. اور اتنا ہی نہیں، یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اللہ کی شان میں بھی گستاخی کی، پیغمبر کی شان میں بھی گستاخی کی. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق بہت سارے نبیوں کا قتل کیا ہے اس قوم نے. اس قوم کے اندر جو بہت سارے انبیاء تشریف لائے، ناحق ناجائز طور پر اس قوم نے بہت سارے نبیوں کا قتل کیا ہے. تو رب تعالی شانہ کو یہ کیسے برداشت ہوگا
کہ ان کی آیتوں کا انکار بھی کیا جائے، ان کے نبیوں کو قتل بھی کر دیا جائے۔ تو اللہ نے اس قوم پر ذلت نازل کر دی، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، مسکنت، بے چینی، مایوسی اس قوم کے حصے میں آئی، ذلت اس قوم کو ملی، اور اس یہودی قوم پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، موجودہ ٹائم میں جو اسرائیل ایک حکومت ہے، موجودہ ٹائم میں ایک بڑی طاقت اور قوت ان کے پاس ہے، پیسوں کی بھرمار ہے، دولت کی بھرمار ہے، ہتھیاروں کی بھرمار ہے، ہر جگہ وہ سکسیس ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ ذلیل قوم ہے، قرآن کہتا ہے اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا ہے۔ اگر اس قوم پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اس قوم پر اللہ کی طرف سے ذلت نازل ہوئی ہے، تو یہ قوم اتنی طاقتور کیوں ہے؟ اس قوم کے پاس اتنا پیسہ کیوں ہے؟ تو بس دو بات سمجھانا چاہوں گا میں آج آپ لوگوں کو، اور آپ لوگوں کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو، کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہودیوں پر اللہ کی ذلت اتری ہے، ذلت، اور اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا، ذلت کا مطلب کیا ہے؟ ذلت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے باطنی ذلت، باطنی ذلت، اندرونی ذلت، اندر سے ذلیل ہونا، اس کو کہتے ہیں باطنی ذلت۔ باطنی ذلت کا مطلب ہے کہ اللہ کی نظر سے گر جانا، یہ باطنی ذلت ہے، اندر کی ذلت۔ تو چاہے ایک قوم طاقت کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے انتہائی مضبوط اور عروج پر ہو، لیکن اللہ کی نظر سے گری ہوئی ہے تو ذلیل قوم ہے، اندر کی ذلت ہے، یہ باطنی ذلت۔ اور ایک ہے ظاہری ذلت، باہر سے ذلیل۔ تو اندر سے ذلیل ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہودی قوم جس کے اسرائیل میں حکومت ہے، اگرچہ بڑی طاقت ان کے پاس، دولت ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ اللہ کے نظر میں یہ قوم گری ہوئی ہے، تو ذلیل ہونا سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ اور ظاہری طور پر بھی یہ قوم ذلیل ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ظاہری طور پر ذلیل ہے تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں یہ قوم گری ہوئی ہے، لوگوں کی نظر میں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا سچ میں اسرائیل والے لوگوں کی نظر میں، دنیا والوں کی نظر میں گرے ہوئے ہیں گرے ہوئے؟ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اسرائیل والے دنیا والوں کی نظر میں گرے ہوئے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، لیکن میں منبر رسول سے کہہ رہا ہوں کہ اس قوم سے، یہ قوم اللہ کی نظر سے بھی گری ہوئی ہے، اور یہ قوم پوری دنیا والوں کے نظر سے گری ہوئی ہے۔ یہ جو ظاہری اتحاد اور یہ ظاہری الائنس جو دکھ رہا ہے، امریکہ والا سپورٹ کر رہا ہے، بریٹن والا سپورٹ کر رہا ہے، فرانس والا سپورٹ کر رہا ہے، سب لوگ اس کو چاہ رہے ہیں، ہمارے انڈیا کے کچھ لوگ بھونک رہے ہیں ان کے فیور میں، تو سب لوگ تو چاہ رہے ہیں، نظروں سے کہاں گری ہے یہ قوم؟ تو میرے دوستو، یہ ہاتھی کے کھانے کے دانت کچھ اور ہوتے ہیں، دکھانے کے دانت کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہر آدمی جو اس قوم کے تئیں اپنی ہمدردی دکھا رہا ہے، ہر ملک جو اس قوم کے تئیں اپنی ہمدردی دکھا رہا ہے، ان کے ساتھ ان کا اپنا مقصد ہے، اپنا مقصد ہے۔ اس لیے کہ اس قوم کو جو اسرائیل میں بسایا، بریٹین نے، امریکہ نے مل کر بسایا۔ یہ یورپی ممالک والے تھے، ان کے پاس بہت ساری زمینیں تھیں۔ جب جرمن والوں نے یہودیوں کو چن چن کے مارا اور تھوڑے یہودی بچ گئے،
تو ब्रिटेन वालों ने, अमेरिका वालों ने इनको पकड़ के फलस्तीन में बसाया और ये कहा कि ये मजबूर हैं, बेकस हैं, मजबूर हैं, बेकस हैं, बेसहारा हैं, इनको भी रहने के लिए कोई जगह तो चाहिए। तो सवाल यह है कि ब्रिटेन में बहुत सारी जगह पड़ी हुई थी, अमेरिका में बहुत सारी जगह खाली पड़ी थी, उन लोगों ने इस कौम को वहां क्यों नहीं बसाया? इसलिए नहीं बसाया कि इनसे जर्मन वाले भी नफरत करते थे, अमेरिका वाले भी नफरत करते थे, फ्रांस वाले भी नफरत करते थे, अंदर से सभी मुल्क वाले इस कौम से नफरत करते थे। फिर यहां बसाया क्यों, मार क्यों नहीं दिया? उसके पीछे उनका अपना एक अलग मकसद था, फिलिस्तीन में बसाना। इसलिए कि जर्मन वालों को यकीन हो गया था, उन्होंने कहा भी था कि ये इंसान की शक्ल में खून चूसने वाला जानवर है। यहूदी इंसान नहीं है, इंसान की शक्ल में खून चूसने वाला जानवर है, ये इंसानों का खून चूसता है, जोक है ये, जिसको लिपट जाता है उसका खून चूसता है। तो जब अमेरिका वालों ने, ब्रिटेन ने देखा कि ये खून चूसने वाली कौम है, तो ऐसी जगह इसको सेट करो, ऐसी जगह इसको आबाद करो जो हमारे मुकाबिल में उठने वाली कौम होगी, उस पर हम इस जोक को मुसल्लत कर देंगे, फिर ये कौम उसका खून चूसेगी, वो कौम कमजोर होगी और हमारा फायदा होगा। तो अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर के फलस्तीन में जबरदस्ती इनको जगह दे दिया, सिर्फ अरब दुनिया को कमजोर करने के लिए, अरब ममालिक को कमजोर करने के लिए, ताकि इनका खून ये चूसे और पीछे से हम इनको सपोर्ट करें, ये अपनी लड़ाई लड़ता रहे। आज भी जब अमेरिका आया सामने, ब्रिटेन सामने आया, उनके सपोर्ट में क्यों आ गया? मार इनको लगी, दर्द उनको हो गया। मार इनको लगी, दर्द उनको क्यों हुआ? इसलिए कि घर उन्हीं का बसाया हुआ है, उनका एक प्लान है, उनका एक मकसद है। अगर ये मर जाए तो उनका प्लान फेल हो जाएगा। इसलिए दौरे पे दौरा, कभी फ्रांस वाला आ रहा है, ब्रिटेन वाला आ रहा है, अमेरिका वाला आ रहा है, हमदर्दी जता रहा है, और यहां से भी हमारे कुछ भौंकने वाले भौंक रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। इनको पता ही नहीं कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है। ये कौम किसी की होने वाली कौम नहीं है। हर आदमी अपने मकसद के तहत उसके फेवर का, उसके सपोर्ट का नारा लगाता है। लेकिन कुरान करीम में ईमान वाले को अल्लाह ने कहा, वलतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद। ईमान वाले का सख्त तरीन दुश्मन अगर कोई है तो वो यहूदी है। और कुरान में अल्लाह ने कहा, कभी भी यहूदियों से दोस्ती ना करो, औलियाउ बाज़ुहुम, ये बाज एक दूसरे के दोस्त हैं आपस में, इनसे दोस्ती ना करो, इनसे दोस्ती ना करो, ये दुश्मन है, खतरनाक दुश्मन है। इसीलिए मैंने पिछले जुमा में कहा था, पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी अजियतें पहुंची हैं, जितनी तकलीफें दी गई हैं, ज्यादातर अजियतें, तकलीफें, हादसात यहूदियों की तरफ से हुए। और इनकी जो आपस में दुश्मनी हुई पड़ी, दोस्ती हुई पड़ी अभी ईसाइयों की और यहूदियों की, वो तो कुरान में भी अल्लाह ने ईमान वालों से कहा, लन तरज़ा अन्कल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ईमान वालो, ये यहूद और नसारा ऐसी कौम है कि तुम कितना भी इनके कल्चर को अपना लो, इनके तौर तरीके को अपना लो, इनके चाल चलन को अपना लो, जब तक इनके दीन के, इनके मजहब को कबूल नहीं करोगे, तब तक ये तुमसे कुछ नहीं होने वाले। क्यों इनको खुश करने के चक्कर में हो? क्यों खुश करने के चक्कर में हो? आज यही वजह है मेरे दोस्तों, अरब ममालिक के हुक्मरान जो सामने नहीं आ रहे ना, इजराइल के बमों से
چھوٹے چھوٹے معصوم بچے عورتیں لاشوں کی گنتی نہیں ہو پا رہی ہے، بلڈنگیں گھر سب میدان میں تبدیل ہو گئے، کچھ نہیں بچا ہے۔ اس کے باوجود عرب حکمران سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اسرائیل کے پاس دولت اتنی ہے، ہتھیار اتنا ہے کہ شاید ان سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے سامنے نہیں آ رہا۔ ایسا نہیں ہے۔ عرب حکمرانوں کو پتا ہے کہ اسرائیل سے ٹکر کا مطلب سیدھا امریکہ سے ٹکر، برٹن سے ٹکر۔ اللہ ہمارے تمام مسلم حکمرانوں کو شجاعت عطا فرمائے، قوت و بہادری عطا فرمائے، ایمانی غیرت عطا فرمائے۔ اللہ نے کہا قرآن میں لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، جب تک ان کے دین و مذہب کو نہیں اپناؤ گے یہ تیرے دوست ہونے والے نہیں ہیں، ان کے کلچر کو اپنانے سے یہ راضی اور خوش نہیں ہونے والے ہیں، یہ کبھی راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ کفر اور کفر آج مل چکا ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دے، ایمان والوں کو چاہیے اپنے ایمان والوں کی ہمدردی کا اظہار کرے۔ دنیا والا کتنی بھی پابندیاں لگا لے، ہم ان پابندیوں کے پابند نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے سینے میں بیت اللہ کی عظمت ہے، ہمارے سینے میں مدینہ منورہ کی عظمت ہے، روضہ رسول کی عظمت ہے، ہمارے سینے میں فلسطین کی عظمت ہے، ارض فلسطین کی عظمت ہے، ہمارے سینے میں بیت المقدس مسجد اقصی کی عظمت ہے۔ آج ہمارے پر پابندیاں لگ جائیں کہ اسرائیل کے خلاف نہ بولنا، فلسطین والوں کا سپورٹ میں بیان نہ کرنا، بیت المقدس کی عظمت پر بیان نہ کرنا، پابندی لگا دی جائے گی۔ لگا نہ لو پابندی، قید کر لو ہماری زبانوں کو، لیکن کیا ہم باز رہ جائیں گے؟ اگر ہم آج خاموش ہو گئے، کل روضہ رسول پر چڑھائی ہو جائے، آج خاموش ہو جائیں، کل بیت اللہ پر میزائل گرا دے، تب کیا کرو گے مسلمانوں؟ تب کس دل میں گھسے ہوئے رہو گے؟ کس دن اپنی ایمانی عظمت کا، اپنی ایمانی غیرت کا اظہار کرو گے؟ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں ہمدرد بنائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، وہاں کے بچوں کی، عورتوں کی، معذوروں کی، مجبوروں کی، زخمیوں کی مدد فرمائے، اور پوری دنیا کے ایمان والوں کا دل اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی طرف مائل فرمائے۔ اللہ اپنی غیبی مدد نازل فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔